تو اس لیے جو اسی طرح مرد عورتوں میں بیچ میں گھسے رہتے ہیں، ہر وقت پاؤں دبا رہے ہیں اور مالشیں کروا رہے ہیں، چھکے ہو جاتے ہیں. وہ مردانہ جذبات ختم ہو جاتے ہیں، ان کے مردانہ وجاہت ختم ہو جاتی ہے. آدمی کو آدمیوں میں رہنا چاہیے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اور کتنا سمجھائیں میرے بھائی. اور ان عورتوں کو بیچاروں کا کیا بنا دیا. یہ مردوں کے پاؤں کی مالش کر رہی ہیں. اس سے بہتر نہیں شوہر کی خدمت کر لیتی، اس سے تمہیں اولاد ملتی، وہ تمہیں چھت دیتا، وہ تمہاری عزت کا محافظ ہوتا. وہی بات ہے، ایئر ہوسٹس جو 20 مردوں کی خدمت کر رہی ہے وہ آزاد ہے؟ جو شادی کر کے ایک شوہر کی خدمت اور ایک ساس سسر کو سنبھالا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ غلام ہے. یہ پاگل پن ہے بھائی، یہ باولے پن کی باتیں ہیں. اسلام نے عورت کو آزاد کیا ہے، ان لوگوں نے غلام بنا دیا عورت کو. لیکن پھر وہی بات ہے، خواتین کہتی ہیں کوئی شادی نہیں کر رہا، رشتے ہی نہیں آ رہے. تو رشتے اس لیے نہیں آ رہے کہ آدمی آدمی نہیں رہے. وہ 2 3 شادیاں کرنے مردوں نے چھوڑ دی ہیں. تو جب آدمی بنو گے تو بھائی پھر بیوی سے کیوں ڈرتے ہو یار، خاندان سے کیوں؟ آج ایک صاحب آئے تو وہ کہنے لگے میں جب شادی کی بات کرتا ہوں تو میرا پورا سسرال پورا خاندان ہاڑی بیچارے اثر کے بعد آئے تھے کہ آپ کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے، اس میں غیبت نہیں ہے، یہ ہو جاتا ہے، یوں ہو جاتا ہے، فلانا ہو جاتا ہے، ڈمکانا ہو جاتا ہے. میں نے کہا آپ کی تنخواہ کتنی؟ اچھی بھلی تنخواہ تھی ان کی. میں نے کہا اس تنخواہ میں 2 بیویوں کو آپ اچھے پال سکتے ہو؟ بالکل پال سکتا ہوں، اتنی میری بچت ہے، کر لو. میں نے کہا کہتے ہیں بھائی ایسے بناتے ہیں جیسے پتہ نہیں کچھ ہلاکو خان حملہ کر رہا ہے یار، بغداد پہ دوبارہ حملہ ہونے والا ہے. تو میں نے کہا یہ کیا ہوا لگا کے رکھی ہوئی؟ اللہ کے بندے تم گھر لے کے دو کر لو. خاندان، میں نے کہا خاندان کو کیوں لفٹ کرا رہے ہو؟ خاندان کا محتاج وہ ہوتا ہے جس کی جیب میں روکھڑا نہیں ہوتا. اتنی اچھی بھلی تمہاری تنخواہ ہے، الگ گھر لو، اس کو بھی حقوق دو اس کو بھی حقوق دو. خاندان والے ملے اچھی بات ہے، نہیں ملے ایسی کی تیسی. میں نے کہا جب تنخواہ اور اچھی ہو جائے گی نا تو پھر پتہ ہے کیا ہوگا. آج کل لوگ ملتے ہیں روکھڑا ہو آپ کے پاس. بے روزگار آدمی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، بے روزگار کو تو کوئی ایک بھی نہیں دیتا، پھر وہ ڈرتا ہے. تبھی تو میں کہتا ہوں ابا جب تم کما نہیں رہے ہو تو پھر ابا کی مرضی سے ہی شادی ہوگی. پھر شادی کس کی مرضی سے ہوگی؟ پھر وہاں ترم خان نہیں بنا کرو، پھر نہیں ہوتا بھائی. تیرے پاس ناشتے کے پیسے ہیں نہیں اور تو سر اٹھ بہادریاں کی باتیں کر رہا ہے. جب اپنا کما رہے ہو پھر تو خدا کی قسم اتنی بڑی نعمت ہے نا یہ اپنی کمائی، اتنی بڑی نعمت. ہاں میں نہیں کہہ رہا باپ کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو جاؤ. آپ اگر کما رہے ہو تو یہ بھی کس کا احسان ہے؟ باپ کا احسان. لیکن وہ جائز کاموں سے تو نہیں روک سکتا نا آپ کو. شادی کرو ابا اماں کی مرضی سے، لیکن ابا اماں کہیں کرنی نہیں ہے، یہ نہیں ہوتا میرے بھائی. اگر آپ کما رہے ہو تو آپ کر سکتے ہو. تو اس میں کیا ہے کہ میں نے ان سے کہا آج بڑی بہت تگڑے ہو کے گئے، کہہ رہے میرا تو بڑا سینہ چوڑا ہو گیا یار، میں تو بہت ٹینشن میں تھا. ان کو ضرورت بھی تھی. وہ ضرورت کیا تھی وہ ایک الگ بحث ہے، میں زیادہ اس ڈیپ میں نہیں جاتا. وہ واقعی ضرورت بھی تھی ان کو. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جب آپ کما رہے ہو خاندان والے لفٹ کرائیں ٹھیک ہے، نہیں کرائیں تو آپ کا اپنا گھر، اپنی آمدن، اپنے بچے، اپنی بیگم، ایسی کی تیسی. کہنے یار پھر وہ تھوڑی دیر میں نا ان کو شوق آتے، جھٹکے لگتے ان کو، خاندان مجھے چھوڑ دے گا. میں نے کہا آپ چھوڑ دو خاندان کو. آپ کیا کرو؟ پہلے ہی چھوڑ دو، شادی کر لو. بولو جس نے آنا ہے آئے، نہیں آنا ہے تو وہیں بیٹھے، وہیں سے فون پہ بات کر لوں گا. فون پہ گالیاں دیں، لائن کاٹ دو، آپ ختم ہو گئی بات. بولے جب تمیز سے بات کرنی ہو کال کر لینا، گالیاں والیاں دینی ہے تو بڑے آرام سے انسان سروائیو کر سکتا ہے. کوئی اتنا کہہ رہے ہیں سسرال والے پہلی بیوی کو گھر بٹھا لیں گے. میں نے کہا وہ تو ہوتا ہے ریئیکشن، تو 6 مہینے بیٹھے گی، سال بیٹھے گی، آ جائے گی انشاءاللہ، مناؤ اس کو. نہیں آئی تو ایک سیٹ خالی ہے، پھر گھر خالی ہوگا. بولو خام خواہ کا بلا وجہ کا کرایہ جا رہا ہے. تو جب جو کما رہا ہوتا ہے نا وہ کمزور نہیں ہوتا میرے بھائی، وہ بہت پاورفل ہوتا ہے. یہ جو میں اتنی پھننے خانیاں یہاں کر رہا ہوں بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں اللہ نے مجھے محتاج نہیں رکھا کسی کا. میں محتاج ہوتا، میں یہ بات، میں مسجد کی کمیٹی کا، مسجد کی تنخواہ کا محتاج ہوتا تو میں یہ باتیں کر رہا ہوتا. پھر تو میں ایک ایک کی جا کے چمچا گیری کر رہا ہوتا، یار ایسا نہ ہو مجھے یہاں سے نکال دے. میں مسجد والوں کو بولتا ہوں نکالنا ہے بھائی نکال دو مسجد بھی یہ بول رہا ہوتا. تو یہ جو سورس آف انکم کا مضبوط ہونا یہ چھوٹی نعمت نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس پہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ بڑی ناشکری ہے کہ آپ کما رہے ہو اور پھر اپنے آپ کو کسی کا غلام سمجھنا شروع کر دو. نہ کما رہے ہو تو کسی کے غلام نہیں ہو. وہی نا ہم کوئی غلام ہیں،